اگر 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکا لوگوں کے گھروں کا کام کریں تو انہیں گھریلو مشقت کہا جائے گا، اور اگر اس کام کی وجہ سے بچے کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو یہ چائلڈ لیبر یا بچہ مزدوری کہلائے گی۔ جنوبی ایشیا اور پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے بچے عموماً اپنے خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ انہیں معیاری تعلیم، مناسب خوراک، طبی دیکھ بھال تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی بہت ساری رپورٹس موصول ہوئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ جسمانی، جذباتی اور جنسی طور پر بدسلوکی اور معاشی استحصال کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے آجر جو یا تو چائلڈ لیبر کے نقصانات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوتے یا اس کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کسی بچے کو ملازمت دینا دراصل بچوں اور ان کے خاندان کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ آئیے ہم اپنی روح کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں اور اس حوالے سے بالکل واضح ہو جائیں کہ بچہ گھریلو مزدوری غلامی کی ایک جدید شکل ہے جس کی پاکستان کے آئین میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ بچوں کی گھریلو مزدوری کے اس بدترین کام کا کوئی بھی جواز پیش کرنے سے پہلے ذرا خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم خود اپنے بچوں کو ایسی جگہ گھریلو مشقت کے لیے بھیجتے ہوئے کیسا محسوس کریں گے۔ ایسی جگہ جہاں انہیں مہینوں ہم سے دور رہنا ہو، جہاں انہیں گھنٹوں سخت مزدوری کرنی پڑے اور انہیں کام کی جگہ پر کسی قسم کے تحفظ، دیکھ بھال، صحت اور تعلیم کی سہولت میسر نہ ہو۔ تو اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گھناؤنا فعل ہونے کے باوجود گھریلو بچہ مزدوری ہو ہی کیوں رہی ہے، اور ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں۔ جو چیزیں گھریلو بچہ مزدوری کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہیں ان میں معاشرے میں معاشی حوالے سے پائی جانے والی عدم مساوات جس کی وجہ سے غربت پھیلتی ہے، پھر مختلف بحرانوں مثلاً موسمیاتی تبدیلیوں وغیرہ کی صورت میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ سیلاب کے بعد کس طرح معاشرے کے ایک طبقے میں غربت نہایت تیزی سے بڑھی ہے۔ آبادی میں بے قابو اضافہ بھی اس کی وجہ ہے۔ کمزور طبقے کے ساتھ نسل در نسل ہونے والی بدسلوکی اور استحصال بھی گھریلو بچہ مزدوری کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں شعور اور آگاہی کی کمی بھی ایک بڑا سبب ہے۔ مزید یہ کہ ناکافی قوانین اور پالیسیاں یا موجودہ قوانین اور پالیسیوں کا مؤثر نفاذ نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم گھریلو بچہ مزدوری جو چائلڈ لیبر کی ایک بدترین شکل ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب اپنے گھروں میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ملازمت پر رکھنے سے انکار کریں۔ صرف بالغ افراد، خاص طور پر نوجوانوں کو ملازمت دیں اور انہیں قانون کے مطابق کم از کم اجرت ادا کریں۔ اپنی آواز اٹھائیں اور ہماری اس مہم میں شامل ہوں۔ 18 سال سے کم عمر افراد کی گھریلو مشقت پر پابندی لگانے کے لیے کام تک اپنی آواز پہنچائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ 18 سال سے کم عمر افراد کی گھریلو مشقت کے خلاف ہماری موجودہ آگاہی مہم میں صاحب اختیار لوگوں کو سوشل میڈیا پر ٹیگ کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد سے بات کریں اور بتائیں کہ آپ بچوں کو ملازمت نہ دے کر کیسے ایک مہذب اور صحت مند پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی آجر کو کم عمر بچے کی گھریلو مزدور کی خدمات حاصل کرتے دیکھیں یا کسی بھی گھریلو بچہ مزدوری کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کو دیکھیں تو اس واقعے کی رپورٹ یا اطلاع دینے کے لیے وفاقی دارالحکومت کے رہائشی 1099 اور صوبوں کے رہائشی 1121 پر اطلاع دیں۔ اگر آپ غریب خاندانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کسی قسم کی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو غریب خاندان کے بچوں کے لیے اسکول یونیفارم، کتابوں اور جوتوں کی خریداری کی مد میں رقم دیں، یا غریب خاندانوں کو اشیاء خرد و نوش صرف اس شرط پر دیں کہ امداد حاصل کرنے والا خاندان اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا یقینی بنائے گا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے تمام ملازمین کو معقول تنخواہیں دیں گے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور ایک صحت مند اور خوشحال معاشرے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کریں۔ اس طرح ہم ایک ایسا خاندان بنائیں جس کی ہم ذمہ داری کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کر سکیں۔ ایسے سیاستدانوں کو ووٹ دیں جو بچوں کی گھریلو مزدوری کو ختم کرنے اور بچوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کے حوالے سے نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ اس حوالے سے عملی کام کرتے ہیں۔ بچہ گھریلو مزدوری کے خاتمے کے لیے قانونی اصلاحات کی حمایت کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کریں گے جو میں اپنے بچوں کے لیے کبھی قبول نہ کروں گا۔ ہم مل کر بچہ گھریلو مزدوری کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں ہر صورت بچہ گھریلو مزدوری پر پابندی لگانی ہوگی
اور اپنے بچوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔